الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے عزیز دوستو، یہ محفل، یہ مجلس، یہ بیٹھک ختم قرآن کی محفل، یہ بڑی مبارک محفل ہے، یہ بڑی عظمت اور شان والی محفل ہے کہ یہ مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کلام، رب دی شان والی رفت والی کلام کو ایک بچے نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ محفل کے اندر سب معاون کی توفیق عطا فرمائی. انسان جب قرآن مجید کو شروع کریں گے، اپنے دل کے اندر محفوظ کرنا شروع کریں گے، یہ کہیں بچے کا، انہیں والدین کا، یہ انہیں کا کمال نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار اور محبت بڑی نظریں نہ دے دیں، تول کو دے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کا انتخاب کریں گے کہ تسا میرے مقدس کلام کو محفوظ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا، کہ میں اپنے یہ کلام کو، یہ مقدس کلام کو یہ وارث سے کو بنے گا، وہ انہیں لوگوں کو بنے گا جن کو میں اپنے بندے کے بچوں چنتا. تو یہ حافظ قرآن، حفظ کرنے والے آدمی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کے اندر محبوب لوگ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ سب تو بہترین لوگ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانے والے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ جڑے لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کریں. یہ حافظ قرآن واسطے نہیں بلکہ ہر وہ آدمی واسطے جرا قرآن مجید کو پڑھتے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے الف لام میم، اس کا کیا سمجھتے ہو کہ الف لام میم ایک حرف ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، انہیں علیحدہ اللہ تبارک و تعالیٰ رہنے کی عطا کرنے، اور لام علیحدہ حرف ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ علیحدہ رہنے کی عطا کرنے، اور لام علیحدہ حرف ہے، انہیں رب العزت علیحدہ رہنے کی عطا کرنے. یعنی کہ جرا بندہ قرآن مجید کا صرف الف لام میم پڑھ کے دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کی عطا کرنے. اور یہ شخص، جرا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام دا پا سپارہ، آدھا سپارہ یا کچھ حصہ تلاوت کریں دے، پتہ نہیں کتنا نیکیاں، بے شمار نیکیاں اپنے نام اعمال دے اندر جمع کریں. اور حافظ قرآن جرا بندہ حفظ کریں دے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دا محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے بہا نیکیاں عطا کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے جڑے شخص نے اپنے سینے کے اندر قرآن مجید کو محفوظ کر کے دے، وہ نبوت علوم کو اپنی پیشانی کے اندر محفوظ کر دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ جب قیامت والا نمہار ہو سی، حافظ قرآن جب آسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے سن کہ جرا شخص دنیا دے اندر قرآن مجید کو پڑھیس، انہیں تے عمل کیتیس، فرمایا کہ البس والداہ تاج یوم القیامہ، کہ انہیں بھار اللہ تبارک و تعالیٰ کو حافظ قرآن دے والدین کو ایسا تاج پویسن جن دی روشنی دنیا دا یہ سورج اگر دنیا دے اندر کہیں دے گھر دے ہوتے آگے روشنی کرے، اتنی روشنی ان سورج دی کہنا ہو سی، ان چمک گھر دے اندر اتنی نہ ہو سی جیری ان تاج دی قیامت علی بھار جیرے حافظ قرآن دے والدین پوایا ایسی ان کی روشنی ہو تو زیادہ ہو سی. لیکن شرط ہے کہ قرآن مجید پڑھے ہوئے اور قرآن مجید کے مطابق عمل کی جائے. حدیث شریف کے اندر آدھے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی کہ قرآن مجید کو پڑھدا ون اور جنت دے درجات چڑھدا ون اور ایویں پڑھ جویں دنیا دے اندر بڑے آہستہ آہستہ ترتیل دے نال قرآن مجید پڑھدا ہوئے ایویں پڑھدا ون تیری منزل تیرا ٹھکانہ تیرا گھر اتھیں اسی جتھاں قرآن مجید دی آخری آیت اتنے درجات چڑھدا ویسی انسان اے حافظ قرآن دی عظمت ہے حافظ قرآن دی شان ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ جے ویلے حافظ قرآن فوت تھیندے اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ الى الارض اللہ تبارک و تعالی زمین تو وحی کریں دن زمین کو حکم دے دن کہ میرا مقدس کلام کو پڑھا والا وفات پا چکے ان تیرے اندر آندہ پہ تیرے اندر سمسی تین دے گوشت کو ان دے جسم کو نہ کھاویں اللہ تاکلی لحمہ ان دے گوشت کو نہیں کھاونا تا زمین اکسی کیویں میں ان دا گوشت کھاسا کیف آکل لحمہ و کلامو کا فی جوفی کہ میں ان دا گوشت ان دا جسم کو کیویں کھاسا ان دے دل دے اندر تیرا کلام ہے تیری مقدس کلام ان دے دل دے اندر کھڑیے تھی یہ حافظ قرآن دا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا دے اندر بھی سکون عطا کیتے اور مرن تو بعد قبر دے اندر اور حشر دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی عظمت و شان عطا کرے سے ہمت ایسا کو چاہیے اسا قرآن مجید دے قریب ہوں قرآن مجید دے نال جاری لوں قرآن مجید کو لو پش کو لو اسا قدم اٹھاؤں سدا ہر قدم اللہ تبارک و تعالی دے دسائے ہوئے مقدس کلام دے طریقے دے مطابق چلسوں دنیا دے اندر اللہ تبارک و تعالی سکون عطا کرے سی دنیا دے اندر راحت عطا کرے سی آج سارے ذہن دے اندر ایج آ چکے کہ سارے کو پیسہ ہو سی دنیا ہو سی عہدہ ہو سی تو سکون ہو سی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ دنیا دے اندر عہدہ ان دنیا دے عہدے دے اندر دنیا دے مال و متاع دے اندر سکون کہنی اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی دی مقدس کلام دے قریب ہو ان دے جاری لو ان دے کو پش کو قدم اٹھو تمہیں کو رنگ لا رہے ساں دنیا دے اندر سکون عطا کرے ساں خوشاں عطا کرے ساں آج سارے سامنے ہیں بہت سارے لوگ ہیں عہدے دار ہیں ہر چیز ہے دنیا دی فراوانی ہے وہ دے باوجود سکون کہنی وجہ کیا ہے ایسا قرآن نال جاری نہیں ہے قرآن دے قریب نہیں سے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑی کڑے ہیں جن دی وجہ کو سکون سب نہیں ملتا اگر ایسا سکون حاصل کرنے ایسا قریب ہوں قرآن مجید نال جاری لوں آپ پڑھوں اپنے بچے کو قرآن مجید پڑھاؤں شاید نہیں سے پڑھا سکتے کم از کم ناظرے پڑھاؤں اپنے گھر دے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوئے سارے گھر دے اندر جے میں قرآن مجید کی آواز آسی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے لوگ مسجد دے اندر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ دیں یا اندر دور کریں دیں تا اللہ تبارک و تعالی دی رحمت انہوں کو گھیر پھندی دیں اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے فرشتوں کو گھیر پھندیں اور اللہ تبارک و تعالی ان جماعت دا اللہ تبارک و تعالی انہیں لوگیں دا ذکر اپنے فرشتے دی مجلس دے اندر کریں اللہ تبارک و تعالی کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو قرآن مجید نہ سچی یاری نصیب کرے اور قرآن مجید مطابق عمل کرنے